نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 164 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ پچھلے اتوار کو آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ سری نماز میں اگر کوئی مقتدی امام کے ساتھ شامل ہو تو وہ ثنا پڑھے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر پہلی رکعت کے بجائے دوسری رکعت میں مقتدی شامل ہو یا تیسری میں شامل ہو اور سری نماز ہو تو بھی اسے ثنا پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، اگر دوسری یا تیسری میں بھی شامل ہو رہا ہے تو بھی سری نماز میں ثنا پڑھ سکتا ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ اس سال یوم عرفہ جمعہ کو پڑ رہا ہے تو حجاج کرام وہاں جمعہ پڑھیں گے یا ظہر؟ جواباً عرض ہے کہ عرفات میں جمعہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہاں ظہر ہی کی نماز پڑھی جائے گی۔ امام مسجد نمیرہ کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ظہر اور عصر کو جمع کر کے پڑھا جائے گا، اور اپنے خیمے میں پڑھتے ہیں تو ظہر اپنے وقت میں اور عصر اپنے وقت میں پڑھی جائے گی۔ سوال کرتے ہیں کیا ذی الحجہ کے مہینہ شروع ہونے کے اور عید الاضحیٰ کے درمیان گوشت مرغا وغیرہ کھانا منع ہے؟ جواباً عرض ہے کہ کوئی ممانعت نہیں ہے، اس بارے میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان ایام میں کسی طرح کا بھی گوشت کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ سوال ہے کہ ایک حاجی صاحب عمرے سے فارغ ہو کر کسی کام سے جدہ گئے اور بغیر احرام کے واپس آ گئے تو کیا ان پر دم تو لازم نہیں ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جدہ جانے سے بغیر احرام کے اگر آ جائیں مکہ معظمہ تو اس سے کوئی دم واجب نہیں ہے، کیونکہ جدہ میقات کے اندر حل کے حصے میں پڑتا ہے، اور حل کے حصے میں جانے سے واپسی پر احرام لازم نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک صاحب عمرہ کر کے مدینہ منورہ چلے گئے، اب وہ مکہ معظمہ واپس جانا چاہ رہے ہیں تو کیا ان کے لیے احرام باندھ کر جانا ضروری ہے؟ اور انہوں نے تمتع کی نیت کر رکھی ہے۔ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، مدینہ منورہ میقات سے باہر ہے، اس لیے جب وہ مدینہ چلے گئے تو جب جائیں گے تو یا تو عمرے کا احرام باندھ کے جائیں یا حج کا احرام باندھ کے جائیں۔ بغیر احرام کے جانا درست نہیں ہے، دم لازم آ جائے گا۔ پوچھتے ہیں کہ میت کی طرف سے تبرعاً قربانی کر دینے سے متعلق صحیح رہنمائی فرمائیے، کیا اس سے آدمی کی اپنی واجب قربانی ادا ہوگی یا نہیں؟ کتاب النوازل میں لکھا ہے کہ ہو جائے گی، تو اس بارے میں صحیح مسئلہ کیا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر اپنی واجب قربانی میں میت کو ثواب پہنچانے کی نیت ہے تو یہ قربانی مالک ہی کی طرف سے ہوگی، میت کی طرف سے نہیں ہوگی، صرف میت کو ثواب پہنچے گا۔ چنانچہ فقہی عبارات سے اس کی تائید ہوتی ہے، اور جو تبرعاً اس کا نام لیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے اس کی واجب قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ 3 آدمیوں نے مل کر ایک جانور خریدا جس کی قیمت 16,000 روپے ہے، 2 حضرات نے 6,000 روپے دیے اور ایک نے 4,000 دیے، اس صورت میں قربانی ہوگی یا نہیں اور گوشت کیسے تقسیم ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ ایک بڑے جانور میں کل 7 حصے ہوتے ہیں۔ اب اگر 16,000 کا جانور ہے تو ایک حصہ تقریباً 2,25,000 روپے یا اس سے کچھ زائد کا پڑتا ہے۔ اب اگر اس بڑے جانور میں
صرف 3 حصے کرنے ہیں، 7 حصے نہیں کرنے، صرف 3 حصے کرنے ہیں، اور 7 سے کم کی بھی گنجائش ہوتی ہے بڑے جانور میں۔ تو چونکہ ہر ایک کا حصہ کامل بیٹھ جائے گا، ایسی صورت میں جنہوں نے 6,000 دیے ہیں ان کا بھی بیٹھ جائے گا، اور جنہوں نے 4 دیے ہیں ان کا بھی بیٹھ جائے گا، تو تینوں کی قربانی درست ہو جائے گی، اور قیمت کے اعتبار سے گوشت تقسیم ہوگا، یعنی جس نے 6,000 دیے ہیں ان کو زیادہ ملے گا، جس نے 4,000 دیے ہیں انہیں کم ملے گا، اور یہ سمجھا جائے گا کہ گویا کہ ہر ایک نے الگ الگ قیمت کا بکرا خریدا ہے۔ لیکن اگر اس بڑے جانور میں 7 حصے کیے جائیں گے تو حصوں کا حساب پھر درست نہیں بیٹھے گا، کیونکہ جنہوں نے 6,000 دیے ہیں ان کے 2 حصے تو کامل ہو جائیں گے، لیکن تیسرے حصے میں کمی رہ جائے گی، اور جس نے 4,000 دیے ہیں اس کا 1 حصہ کامل ہو جائے گا، دوسرے میں کمی رہ جائے گی۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اولاً سب حصے دار قربانی کرنے سے پہلے آپس میں حصوں کی تعیین کر لیں کہ میرے 2 حصے ہیں، میرا 1 حصہ ہے، آپسی رضامندی سے، اور جو قیمت میں کمی بیشی ہو رہی ہے اس پر بھی رضامندی کر لیں۔ تو ایسی صورت میں قربانی درست ہو سکتی ہے، اور جس کے لیے جتنے حصوں کی تعیین قربانی سے پہلے کر دی گئی ہو اتنے گوشت کا وہ مالک ہوگا، اور وہ اتنا گوشت لے سکتا ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ 7 بھائی ہیں، ان میں سے ایک آدمی پر قربانی واجب ہے، 6 پر واجب نہیں ہے، تو یہ جس نے واجب قربانی کے لیے جانور خریدنے کا ارادہ کیا ہے وہ اپنے دیگر بھائیوں سے کہتا ہے کہ میں بڑا جانور خریدنے جا رہا ہوں، اور تم بھی اس کے اندر کچھ نہ کچھ پیسے دے کے شریک ہو جاؤ، اور پھر اس طرح سے قیمت طے کی کہ اپنے لیے تو 2,000 کا 1 حصہ رکھا، اور ہر ایک بھائی کے لیے 1,000 کا حصہ رکھا، تو یہ قربانی درست ہوگی یا نہیں، اور گوشت کی تقسیم کس طرح ہوگی؟ جواباً عرض ہے کہ اس طرح بھی قربانی درست ہو جائے گی، اور جس کے جتنے حصے ہیں، قطع نظر اس کے کہ اس کی قیمت کتنی ہے، 2,000 یا 1,000، جس کے جتنے حصے ہیں وہ اپنے حصے کے بقدر گوشت لینے کا حق رکھتا ہے۔ پوچھ رہے ہیں کہ ایک صاحب نصاب شخص نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا تھا، لیکن کچھ حکومتی دشواریوں کی وجہ سے اس جانور کو پالنا مشکل ہو رہا ہے، تو اب وہ یہ چاہتا ہے کہ اس جانور کا عقیقہ کر دے اور قربانی کے وقت دوسرا جانور خرید لے یا حصہ لے لے کسی میں، تو اس کے لیے ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ چونکہ وہ صاحب نصاب ہے، اور صاحب نصاب شخص کے لیے قربانی کا جانور بدلنے کی بھی گنجائش ہوتی ہے، اس لیے اگر وہ بجائے قربانی کے عقیقے میں اس جانور کو استعمال کر لے تو شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ بعد میں جو اپنی قربانی ہے وہ دوسرا حصہ لے کے کر لے گا یا دوسرا جانور خرید لے گا۔ سوال کرتے ہیں کہ قربانی کے جانور کا دودھ بیچ کر چارہ خرید کر اسے جانور کو کھلانا کیسا ہے، اور اس میں مسئلہ مطلق اور عام ہے یا امیر غریب کا فرق ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر وہ جانور جنگل میں چرتا ہے، یعنی گھر میں اس کو چارہ نہیں کھلایا جاتا، جنگل جاتا ہے چرنے، تو ایسے جانور کا نہ تو دودھ خود استعمال کیا جا سکتا ہے اور نہ اس دودھ کو بیچ کر اس سے چارہ خریدا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسا جانور ہے کہ جس کو گھر پر رہ کر کے چارہ کھلایا جاتا ہے، تو بعض روایتیں تو فقہ کی مطلق ہیں، یعنی ان کا بھی نہ دودھ استعمال کیا جائے نہ اور کچھ فائدہ اٹھایا جائے، بلکہ صدقہ کر دیا جائے۔ عام فقہی کتابوں میں یہی لکھا ہے، لیکن محیط سرخسی کے حوالے سے فتاوی عالمگیریہ میں یہ جزیہ موجود ہے
کہ اگر گھر پر رہ کر کے اس جانور کو چارہ کھلایا جا رہا ہے تو مالک اس کے دودھ سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس پر صدقہ کرنا لازم نہیں، اور جب فائدہ اٹھا سکتا ہے تو اس کا چارہ بھی خرید کے جانور کو کھلا سکتا ہے، اس فقہی روایت کے اعتبار سے۔ پوچھ رہے ہیں کہ عقیقے کی منت ماننا کیسا ہے، اور کیا عبادت غیر مقصودہ کی منت ماننا درست ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ عقیقے کی منت ماننا درست نہیں ہے۔ جواباً عرض ہے کہ عقیقے کی منت کو درست قرار دیا جائے گا، اس لیے کہ عقیقے کی جنس سے قربانی کی عبادت موجود ہے جو واجب ہے، اس لیے اگر کوئی آدمی عقیقے کی منت مانتا ہے تو وہ درست ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ ایک شخص اپنے 7 سالہ بچے کا عقیقہ کرنا چاہتا ہے تو اس نے اپنے گاؤں میں بڑے جانور میں ایک حصہ عقیقے کا لے لیا اور بچے کے ننیھال والوں نے اپنے گاؤں میں ایک حصہ مزید لے لیا، تو اس طرح الگ الگ جگہوں پر حصہ لینے سے اس بچے کا عقیقہ درست ہوگا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس طرح سے عقیقہ درست ہو جائے گا۔ ایک جانور ہی میں دونوں حصے لینا کوئی ضروری نہیں ہے، الگ الگ جانوروں میں بھی حصہ لینے سے عقیقے کا استحباب ادا ہو جائے گا۔ پوچھ رہے ہیں خواتین کے لیے اسکوٹر چلانا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ حجاب کے ساتھ بوقت ضرورت چلانے کی گنجائش ہے، لیکن جہاں تک بھی ہو احتیاط کرنا بہتر ہے، کیونکہ بسا اوقات راستے میں کوئی دشواری پیش آ جاتی ہے تو پھر سنبھالنا مشکل ہوتا ہے۔ کوئی بہت ہی سخت ضرورت ہو، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ ہو تو گنجائش ہے۔ پوچھتے ہیں زید کی بیوی میکہ گئی ہوئی تھی، زید نے اس کو فون کیا کہ اگر کل تم سسرال یعنی زید کے گھر نہیں آئی اور اگر مائکے سے مجھے فون کیا تو تینوں طلاق پڑ جائیں گی۔ اب بیوی نہ تو مائکے سے سسرال گئی نہ شوہر سے بات کی، تو کتنی طلاق پڑیں؟ جواباً عرض ہے کہ بظاہر یہ 2 الگ الگ تعلیقات ہیں۔ ایک تعلیق تو یہ ہے کہ اگر تم کل تک نہیں آئی تو تینوں طلاق، اور دوسری تعلیق یہ ہے کہ اگر تم نے فون پر بات کی تو طلاق، یعنی فوراً ہی طلاق پڑ جائے گی، کل تک کا انتظار بھی نہیں ہوگا۔ تو ان میں سے دوسری والی جو شرط ہے وہ تو نہیں پائی گئی، لیکن پہلی والی شرط متحقق ہے، اس لیے تینوں طلاق پڑ جائیں گی۔ پوچھتے ہیں تبلیغی اجتماع میں جو عارضی استنجا خانے بنائے جاتے ہیں کیا ان میں سودی رقم لگائی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ سودی رقم لگانا عارضی یا مستقل کسی طرح کے بھی استنجا خانے میں درست نہیں ہے۔ اس میں جو ہے صحیح رقم لگانی چاہیے، سودی رقم کو غریبوں پر بانٹ دینا چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ کیا نبی اکرم علیہ السلام نے جنات کے نام کوئی خط لکھا تھا جو آپ نے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو تکیے کے نیچے رکھنے کے لیے دیا تھا؟ جواباً عرض ہے کہ یہ ویسے تو بہت مشہور ہے، اور ہمارے بعض اکابر کی کتابوں میں بھی اس کا حوالہ موجود ہے اور لکھا ہوا بھی ہے، جس کو حرز ابی دجانہ کہا جاتا ہے۔ لیکن جب سنداً اس کی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ اس میں بہت ضعف ہے اور بہت کلام کیا گیا ہے، اس لیے کوئی بہت ہی زیادہ اس کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ پوچھتے ہیں سورہ رعد مدنی ہے یا مکی؟ عام طور پر اسے مدنی کہا جاتا ہے، لیکن اس کے مضامین کو دیکھتے ہوئے بہت سے حضرات نے اس کو مکی صورتوں میں شمار فرمایا ہے۔ تو بعض ایسی صورتیں ہیں کہ جن میں اختلاف ہوا ہے، انہی میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔